25 کروڑ قوم کا لیڈر ہے، اس کو 2 پولیس والے آ کے اس کے ملاقاتیوں سے کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، نکل جاؤ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں آپ لوگ ملنے نہیں دے رہے ہو؟ تو بات یہ کہ مجھ سے میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیے کیا ہوا۔ کل سے میں آیا سیدھا، میں کے پی ہاؤس میں اپنے کمرے میں تھا، اور اب مجھ سے نہ بات ہو پا رہی تھی، نہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو میں اس قوم سے کہتا ہوں کہ قدر کرو اس لیڈر کی، قدر کرو اس لیڈر کی۔ اس نے بادشاہوں والی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس سیل میں ہوتا، اس جیل میں ہوتا، اس کمرے میں ہوتا، اس پابندیوں میں ہوتا۔ یہ تو عیش و آسانی کی زندگی گزر کر سکتے تھے، بسر کر سکتے تھے، ان پہ تو کوئی پابندی، یہ تو سب کچھ کر سکتے۔ آج بھی اگر چاہیں کہ مجھے باہر بھیج دو تو میں سمجھتا ہوں کہ خصوصی جہاز میں چلے جائیں گے، لیکن ہماری خاطر، ہمارے بچوں کی خاطر، اس قوم کی خاطر یہ جیل میں ہے۔ تو میں آج اپنے پارٹی کے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ خدا را اپنے کپڑے وہاں جا کے نہ دھوئیں، اپنے پیٹی شوز کو وہاں نہ لے کے جائیں۔ بڑا لیڈر ہے، کل بھی وہ قوم کی بات کر رہا تھا، کل بھی وہ قوم کے مستقبل کی بات کر رہا تھا، کل بھی وہ اپنی کوئی فکر نہیں ہے ان کو۔ وہ کہہ رہے مجھے کہیں نہیں جانا، میں کیوں ڈیل کروں؟ کس سے ڈیل کروں؟ نہیں کروں گا میں ڈیل۔ ہاں، اگر میرے ورکرز، میرے بچے، میرے بچیاں، میری بیٹیاں، ان کو آزاد کرتے ہو، بات ہو سکتی ہے۔ جو چوری کیا ہوا مینڈیٹ، کس کا مینڈیٹ؟ میرا چوری کیا ہوا، آپ کا چوری کیا ہوا ہے؟ ہمارا مینڈیٹ ہے نا جو چوری کیا گیا۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں چوری کیا مینڈیٹ اگر واپس دیتے ہو تو بات ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ بات نہیں ہو سکتی کہ جہاز میں باہر بھجوا دو، ملک سے باہر بھجوا دو۔ جی السلام علیکم۔ کل میں اپنے کپتان، اپنے لیڈر، اپنے مرشد عمران خان صاحب سے 1 سال بعد ملاقات ہوئی۔ 9 مئی سے چند دن پہلے زمان پارک میں آخری ملاقات ہوئی تھی، اور پھر گزشتہ روز ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے میں نے بات تو کی، چونکہ ایک میسج دینا تھا جو خان صاحب نے شکریہ ادا کیا تھا سندھ کی عوام کا، اور خصوصاً کراچی حیدرآباد کی جنہوں نے مینڈیٹ دیا ان کا، وہ دیا۔ تنظیموں کے حوالے سے جو ان کے احکامات تھے کہ جی فوری طور پہ جا کے تنظیم سازی مکمل کریں اور کام کریں، وہ دیا۔ پھر جو سندھ نے ہم نے پلان بتایا تھا وہ دیا۔ لیکن عجیب سی کل کیفیت تھی، خوشی بھی تھی کہ میں اپنے کپتان سے ملا، اور غم بھی تھا کہ ایک وہ شخص جس نے اپنی زندگی ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، اس قوم کے لیے قربانی کر دی نا، 6 انچ سے وہ گولیاں چلی گئی تھی نا، آج وہ ہماری خاطر جیل کے سیل میں ہے۔ آج وہ اس قوم کی خاطر، کل وہ ظلم نہیں ہے کہ ہم سے جب 45 منٹ کی ملاقات تھی، 6 لوگ تھے ہم، آدھے گھنٹے بعد 2 پولیس والے آ گئے، اور ایک لیڈر جو اس 25 کروڑ قوم کا لیڈر ہے، اس کو 2 پولیس والے آ کے اس کے ملاقاتیوں سے کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، نکل جاؤ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں آپ لوگ ملنے نہیں دے رہے ہو؟ تو بات یہ کہ مجھ سے میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیے کیا ہوا۔ کل سے میں آیا سیدھا، میں کے پی ہاؤس میں اپنے کمرے میں تھا، اور اب مجھ سے نہ بات ہو پا رہی تھی، نہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو میں اس قوم سے کہتا ہوں کہ قدر کرو اس لیڈر کی، قدر کرو اس لیڈر کی۔ اس نے بادشاہوں والی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس سیل میں ہوتا، اس جیل میں ہوتا، اس کمرے میں ہوتا، اس پابندیوں میں ہوتا۔ یہ تو عیش و آسانی کی زندگی گزر کر سکتے تھے، بسر کر سکتے تھے، ان پہ تو کوئی پابندی، یہ تو سب کچھ کر سکتے۔ آج بھی اگر چاہیں کہ مجھے باہر بھیج دو تو میں سمجھتا ہوں کہ خصوصی جہاز میں چلے جائیں گے، لیکن ہماری خاطر، ہمارے بچوں کی خاطر، اس قوم کی خاطر یہ جیل میں ہے۔ تو میں آج اپنے پارٹی کے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ خدا را اپنے کپڑے وہاں جا کے نہ دھوئیں، اپنے پیٹی شوز کو وہاں نہ لے کے جائیں۔ بڑا لیڈر ہے، کل بھی وہ قوم کی بات کر رہا تھا، کل بھی وہ قوم کے مستقبل کی بات کر رہا تھا، کل بھی وہ اپنی کوئی فکر نہیں ہے ان کو۔ وہ کہہ رہے مجھے کہیں نہیں جانا، میں کیوں ڈیل کروں؟ کس سے ڈیل کروں؟ نہیں کروں گا میں ڈیل۔ ہاں، اگر میرے ورکرز، میرے بچے، میرے بچیاں، میری بیٹیاں، ان کو آزاد کرتے ہو، بات ہو سکتی ہے۔ جو چوری کیا ہوا مینڈیٹ، کس کا مینڈیٹ؟ میرا چوری کیا ہوا، آپ کا چوری کیا ہوا ہے؟ ہمارا مینڈیٹ ہے نا جو چوری کیا گیا۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں چوری کیا مینڈیٹ اگر واپس دیتے ہو تو بات ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ بات نہیں ہو سکتی کہ جہاز میں باہر بھجوا دو،
ملک سے باہر بھجوا دو. تو میں آخر میں سب مجھ سے بہت کالز کر رہی ہیں کہ کل کیسی ملاقات رہی. الحمدللہ ملاقات بہت اچھی رہی, مطلب ایک انرجی بھی مل گئی. خان صاحب کو دیکھا, الحمدللہ وہی عزم, وہی ہمت, وہی جذبہ, وہی جوش اسی انداز سے ہے جیسے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ان کو ہم دیکھتے تھے, زمان پارک میں دیکھتے تھے, بنی گالہ میں دیکھتے تھے. الحمدللہ خان کو توڑنا چاہ رہے تھے, کپتان ٹوٹا نہیں ہے, عمران خان ٹوٹا نہیں ہے, چونکہ وہ قوم کی جنگ لڑ رہا ہے, وہ اپنی ذات کی جنگ نہیں لڑ رہا. لیکن میں کون سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کے لیے جیسے پہلے پر وہ فکر مند تھا, وہ گزشتہ روز بھی میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا, وہ ہمارے لیے فکر مند ہے, پاکستان کے لیے فکر مند ہے, اس قوم کے لیے فکر مند ہے. الحمدللہ ان کے جذبے ویسے ہی ہیں, لیکن ہمیں سوچنا پڑے گا. حقیقت یہ ہے کہ عمران خان جیل کے اندر ہے, ہمیں نکلنا پڑے گا. ہمیں سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے, ہماری جو پارٹی کے اپنے آپ کو ذمہ دار کہتے ہیں, ہماری ذمہ داری ہے, ہمیں آگے نکلنا پڑے گا. قوم تو نکل آئی ہے, قوم نہیں پیچھے رہ رہی. قوم سے بھی کہتا ہوں کہ ایک دھکا اور دینا پڑے گا. آپ نے 8 فروری کو دھکا دیا, ایک دھکا اور دینا پڑے گا. عمران خان کی رہائی کی تحریک بھرپور طریقے سے چلانی پڑے گی. حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ روز مل کے آئے ہوں, لیکن دل بہت بوجھل ہے, بہت بھاری ہے کہ وہ شخص جو پوری قوم کا لیڈر ہے, عالم اسلام کا لیڈر ہے, جس نے عالم اسلام دین کا ہمارا مقدمہ لڑا, ہماری ناموس رسالت کا وہ مقدمہ لڑا, پاکستان کا عزت کا, ہماری غیرت کا مقدمہ لڑا, آج وہ سلاخوں کے پیچھے ہے ہماری خاطر, پاکستان کی خاطر, قوم کی خاطر. لیکن میں اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہوں, میں اپنے تمام لیڈرز کو مجرم سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے, جس بھرپور طریقے سے ہمیں نکلنا چاہیے ہم نہیں نکل رہے. ہم مجرم ہیں, ہمیں آگے نکلنا ہوگا, بھرپور طریقے سے نکلنا ہوگا. عمران خان صاحب کا سب کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ کھڑے رہیں گے, وہ کوئی ڈیل نہیں کریں گے, وہ اس قوم کے لیے کھڑے ہیں, وہ اپنی ذات کی کوئی ڈیل نہیں کریں گے.